اب وہ شخصیت جس کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے، وہ رسالت مآب کے ہمیشہ سے نگہبان رہے۔ مکے کے لوگ جب بھی شکایت لے کے آتے تھے تو ابو طالب علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ ابو طالب علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تیرا بھتیجا ہمارے بتوں کی جو ہے وہ توہین کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ تمہارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ رسالت کبھی بھی بت پرستوں کے گھر پرورش نہیں پاتی۔ رسالت کبھی بھی، وہ دین ابراہیمی کے جو صحیح سردار تھے، سید بطحہ تھے، وہ سید مکہ تھے، وہ ان کا کردار ایسا تھا کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی ایک قصص الانبیاء میں بہت مستند ایک واقعہ جس کی سندیں بڑی متواتر ہیں، اس میں ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ، اس سے آپ کو پوری ڈائمنشن سمجھ آ جائے گی۔ میں سرکار ابو طالب کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ جب یہ ابو جہل آیا نا سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس کہ جی تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، تو پھر ہم اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو رسالت مآب نے کہا کہ جی میں نبوت تو نہیں چھوڑ سکتا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ کے سورت بھی لا کے رکھ دینا تب بھی یہ نبوت کا راستہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو جملے حضرت ابو طالب نے ابو جہل سے کہے، وہ جملے بے ہی پورا سارا کچھ ڈیفائن کرتے ہیں۔ میرا بھتیجا تمہارے بتوں سے متفق نہیں، لیکن میں اپنے بھتیجے سے متفق ہوں، تم لوگ ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ پھر آپ نے ایک جملہ کہا جو دیوان ابو طالب میں موجود ہے ایک شعر کی شکل میں کہ بیٹا یہ سارے مل کے بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتے اس وقت تک کہ جب تک میں مٹی کے اندر دفن نہ کر دیا جاؤں۔ جو تمہارا دل کرے وہ کرو اور اپنی آنکھیں اللہ کے ذکر سے ٹھنڈی رکھو۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جملے ہیں جو ان کے دیوان ابو طالب میں موجود ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی نعت سرکار ابو طالب علیہ السلام نے لکھی، وہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے، آج کل ٹیکسٹ بکس میں نہیں ہے، کہ جب مکے میں قحط پڑ گیا تو آپ رسالت مآب جو اس وقت 4 سال یا 4.5 سال کی ایج کے تھے، گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کے قریب آ کے کہا کہ اے مکے کے لوگوں، یہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے کا مالک ہے کہ اس کے چہرے کا واسطہ دے کے اگر بارش مانگو تو بارش ٹوٹ کے برس پڑے۔ اور اس وقت سرکار کی سن مبارک جو ہے وہ 4 سال یا 4.5 سال کا ہے۔ تو جو جملے ہیں اس شعروں میں اور فرماتے ہیں کہ میرا بھتیجا یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کی جو ہے وہ پناہ گاہ ہے، یہ میرا بھتیجا۔ آنے والا وقت ابو طالب علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں معراج پہ۔ یہ میں نے پوری تمہید جو ہے نا اتنی لمبی سی بنانے کا، 2 سہارے اللہ نے ایسے عطا کیے کہ جن کے ہوتے ہوئے رسالت مآب جو ہے ان کی ڈھارس بندی رہتی تھی، وہ دلیر ہوتے تھے۔ ایک تھے ابو طالب علیہ السلام اور دوسری تھی ملکہ عرب پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا ام المومنین۔ 2 طاقتیں تھیں، ایک اتھارٹی اور ایک اکانومی۔ یہ مکے کے جتنے بڑے سردار تھے نا، یہ بی بی خدیجہ کے قرض دار تھے، یہ ان کے بزنس کے ساتھ اپنے گھر چلاتے تھے، ان سے لے کے یہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نام سارے ان کے زیر نگین تھے۔ وہ واحد طاقت تھی اس وقت عرب کی، بہت بڑی طاقت۔ پھر کبھی زندگی رہی تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو موٹر ویز کا نظام دنیا میں بنا ہے نا، وہ سب سے پہلے بنایا تھا بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے، 80,000 کے قریب اونٹ تھے ان کے۔ انہوں نے ایک بہت لمبی جگہ، یعنی وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1200 میل تقریباً وہ ہے نا، وہ ایک بہت لمبا ایریا، یعنی وہ پورا عرب اور اس میں سارا آتا ہے، یو اے ای کا بہت سارا علاقہ آتا ہے۔ انہوں نے وہ 1200 کلومیٹر کی جگہ تھی جو تقریباً 10-11 کلومیٹر چوڑی تھی، جس میں جگہ جگہ پناہ گاہیں بنی ہوئی تھیں، سرائے بنی ہوئی تھیں، وہاں پہ اونٹوں کا چارہ لگتا تھا، نخلستان تھے۔ یعنی کوئی بھی قافلہ کسی بھی ٹریڈ روٹ سے اس جگہ آ گیا نا، تو اب اس نے ڈکیتوں سے بچ کے، اب اس نے کسی بھی نقصان سے بچ کے، وہاں پہ پیرے تھے، وہاں پہ پوری گشت ہوتی تھی، اس میں سے ہوتے ہوئے اس نے سیدھا مکے پہنچنا۔ یعنی موٹر وے کا نظام جسے ہم بڑا جدید اس وقت کا نظام جو بنانے تھے نا، وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، یہ ان کے ریفارمز تھے۔ اس وقت کی جتنی بڑی تاجر تھیں، آپ کی سوچ ہے۔ لیکن پھر ان کا کردار کیا ہوا کہ جس میں بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی مستند ترین حدیث کہ سونے کا اتنا بڑا ڈھیر لگاتی تھی کہ جس کے پیچھے کھڑا ہوا اونٹ نظر نہیں آتا تھا، اور کرسی پہ رسالت مآب تشریف فرما ہو جاتے تھے،
اور آواز دیتی تھی اپنے غلاموں کے ذریعے کہ آؤ رسالت مآب کا کلمہ پڑھو اور سونا لے جاؤ، تمہارے قرضے بھی معاف. اور شام کو جب وہ پورا ڈھیر سونے کا ختم ہو جاتا تھا تو اپنے جو چادر سے رسالت مآب کی جوتی کو صاف کرتے ہوئے کہتی تھی کہ یا رسول اللہ میرے پاس جو تھا میں نے آپ کے جوتے کا صدقہ کر کے قربان کر دیا. بی بی پاک کیا ام ایمان، المومنین خدیجہ سبحان اللہ. الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ کردار اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے مال کی کمی پائی تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ آپ کی مدد کی، اور ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی پرورش کی. دونوں سہارے اللہ نے لگائے تھے. اب یہ جو دو سہارے ہیں نا، یہ اللہ نے اتنے مضبوط لگائے ہوئے ہیں. اب جہاں پہ یہ حالات معراج کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بات کروں تو یہ جو بیک گراؤنڈ اس وقت ضروری ہوئی کہ جب مخالفت بڑھتی جا رہی ہے اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی طبیعت علیل ہو گئی ہے. یہ جو ہے یہ شیب ابی طالب سے بالکل پہلے کا واقعہ، بالکل پہلے کا واقعہ جو طائف کا سفر ہے اس کے بعد کا فوراً. یہ جو اس وقت سرکار ابو طالب کی طبیعت علیل ہے، مکہ میں مخالفت بڑھتی جا رہی ہے. آپ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میں اب طائف جاتا ہوں. اور اس وقت تک حکم یہ آ گیا ہوا ہے کہ نبی کی بیوی، اس وقت تک حکم آ گیا ہوا ہے کہ نبی کی بیوی کسی مجمع میں برسر عام نہیں آئیں گی. تو پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا گھر کے اندر ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکلتی. سرکار ابو طالب جو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے رہے وہ بیمار ہو گئے ہیں. بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ حکم ہوا ہے کہ اب وہ گھر میں اب وہ رہیں گی اور وہیں پہ اب وہ اپنی بزنس ایکٹیویٹیز بھی اس طرح سے نہیں کریں گی جیسے وہ بالکل ارلی ڈیز میں اسلام کے کر رہی تھیں. وہ بھی ختم ہو گیا. اب سرکار ختمیہ مرتبہ بادشاہ کونین نے فیصلہ کیا کہ طائف جائیں گے. مکے کے کافر بڑے تگڑے ہیں، انہوں نے طائف والوں سے ساز باز کی، اور جب سرور انبیاء وہاں پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے وہاں کے اوباش لوگوں کو سرور انبیاء کے خلاف لگا دیا، انہوں نے پتھر مارے. سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے سر سے لے کے پیر تک خون ہے. اور کسی نے پوچھا کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ آپ کی ظاہری حیات کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ فرمایا طائف والا. جو واقعات آتے ہیں سیرت میں کہ آپ کے جوتا جو تھا وہ خون سے بھر چکا تھا، سر پہ، بازوؤں پہ، آنکھوں پہ پتھر تھے. آپ جو ہے وہ غش کھا کے گرے، یعنی خون بہت زیادہ نکل گیا. یا اس کو آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو اگر تکلیف کا احساس ہو کہ سرور انبیاء پہ بیت کیا رہی تھی، تو اس وقت نبوت جو ہے وہ نبوت کمزور نہیں ہوتی، لیکن ظاہری طور پہ کچھ چیزیں جو بڑے سہارے تھے نا وہ رسالت مآب کے کمزور ہو چکے تھے. ٹرائل پیریڈ. ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا ہوا کہ جبرائیل اور وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کو غرق کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں. اب ایک اور چیز سمجھیے، یہاں پہ ایک صرف نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر بغیر سمجھائے کروں گا نا تو سمجھ نہیں آئیں گی. نبی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور جب اللہ نے یہ وعدہ کیا، اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ آپ کو ان کے ہاتھ سے بچائے گا. زخمی بھی ہیں سرور انبیاء، احد میں بھی دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. فرشتے اللہ کی مرضی سے آئے تھے، اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اگر وہ کہتے ہیں. جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ حکم کریں ہم طائف اور مکہ سارا برباد کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، پہاڑوں کو آپس میں رکھ کے پیس دیں گے. وہ ملک الجبال کس کا جو تھا وہ سبارڈینیٹ تھا؟ جبرائیل کا. جبرائیل جو ہے وہ سید الملک تھا، وہ ملائکہ کا بادشاہ تھا. تو جتنے بھی فرشتے تھے، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، عزرائیل ہو، وہ جبرائیل کے زیر نگین تھے نا، اس کے سبارڈینیٹ تھے. وہ آیا، اس نے رسالت میں آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ختم کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ یعنی رحمت للعالمین کا اس سے بڑا اور کیا امپیکٹ ہوگا کہ آپ نے کہا نہیں، ان کی اولاد میں سے شاید کوئی جو ہے، شاید نہیں پکا سرور انبیاء کو پتا تھا کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی توحید پرست نکلیں گے، ان کو چھوڑ دو. کیا ایمان یہ رسالت مآب ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کون ہے. ہم اس لیول تک ہماری سوچ سے ماورا بات ہے. ہم لوگ یہ اپنے قیاس میں رسالت مآب کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیں.